السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج الحمدللہ ہم لوگ بہت بہترین باتیں سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ لوگ آگے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شوہر نے طلاق دے دی ہو یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، ہر صورت میں عدت عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں گزارنا یہ لازم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، اور عدت کے دوران ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ یہ خود ان گھروں سے نکلیں۔ شوہر پر بھی پابندی لگا دی کہ عدت میں اپنی بیویوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، اور ان کو بھی منع کیا کہ تم بھی اب ان گھروں سے مت نکلو، تم نے عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی ہے۔ یہ قرآن کا واضح طور پر حکم آ گیا ہے۔ ہر طرح سے عدت شوہر کے گھر میں گزرے گی، چاہے عدت وفات ہو، عدت طلاق ہو، عدت طلاق مغلظہ ہو، عدت طلاق بائن ہو، ہر صورت میں بیوی کو چاہیے، اس پر لازم ہے قرآن کے حکم کے مطابق کہ عدت اس نے اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی ہے۔ اب مثال کے طور پر انتقال ہو گیا شوہر کا تو عدت وہیں گزارے گی، 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی۔ اور اگر حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت باقی رہے گی، جیسے بچے کی ڈیلیوری ہوگی اس کی عدت ختم ہوگی۔ اب اگر اپنے والدین کے گھر جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ اور اگر طلاق دی ہے تو 3 حیض عدت ہے، 3 حیض اسے اپنے شوہر کے گھر میں گزارنے پڑیں گے۔ عدت ختم ہوگی تو اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے۔ عدت کے حوالے سے اللہ کی اس حکم کی عورتیں بہت زیادہ مخالفت کرتی ہیں کہ طلاق کے فوراً بعد وہ اپنے ممی ڈیڈی کے گھر آ جاتی ہیں اور عدت وہاں پر گزارتی ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو طلاق رجعی میں بھی اپنے شوہر کے گھر رہے گی، اور اب تو کوئی پردہ بھی نہیں ہے کیونکہ طلاق رجعی میں نکاح ختم نہیں ہوتا، جیسے عدت ختم ہوگی نکاح ختم ہوگا۔ تو جب نکاح باقی ہے تو اس کو پردے وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے شوہر سے، اور اگر ازدواجی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو رجوع ہو جائے گا اور دوبارہ یہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ اور اگر شوہر نے طلاق بائن دے دی ہے، یعنی لفظ حرام سے طلاق دے دی، لفظ آزاد سے طلاق دی اور طلاق کی نیت بھی کر لی ہے، تو یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ یا 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کا کوئی چانس نہیں ہوتا، طلاق مغلظہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ان طلاقوں میں بھی یہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، لیکن اب اسے اپنے شوہر سے پردہ کرنا ہوگا، کیونکہ طلاق بائن میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، اب یہ دونوں اجنبی ہو گئے ہیں، تو یہ میاں بیوی کی طرح گھر میں نہیں رہ سکتے، شوہر اجنبی ہے، اس سے پردہ کرنا ہوگا۔ 3 طلاقیں اس نے دے دی ہیں تو اب بھی عورت شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، لیکن شوہر سے پردہ کرنا ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ میاں بیوی الگ گھر میں رہتے ہیں اور شوہر نے طلاق بائن دے دی حرام لفظ سے یا آزاد لفظ سے، یا 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب یہ دونوں اسی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے تنہا، اور بیوی کو اس کے گھر سے نکالنے سے اللہ نے منع فرما دیا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ اس شوہر پر لازم ہے کہ جب تک اس کی بیوی کی عدت جاری ہے یہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لے، لیکن بیوی کو کھانا پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے عدت کے دوران، گھر کا پورا نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے، یہ اس شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو طلاق رجعی ہے تو شوہر بھی وہیں رہے گا، بیوی بھی وہیں رہے گی، اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ اچھا ہے، ساتھ رہیں گے تو شوہر کو غلطی کا احساس ہوگا، وہ رجوع کر لے گا۔ اور طلاق بائن یا طلاق مغلظہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب اگر دونوں ایک ہی کمرے میں ایک ہی گھر میں تنہا رہتے تھے تو اب شوہر کو کہا جائے گا تم کوئی اور جگہ دیکھ لو، جب تک اس کی عدت ہے یہ اسی گھر میں رہے گی، خرچہ پانی تم دیتے رہو گے، عدت مکمل ہوگی یہ پھر اپنے گھر جائیں گی، تم اس گھر میں دوبارہ پلٹ کر آ سکتے ہو۔ ہاں، یہ شوہر کا گھر چھوڑنے کی کچھ کیسز میں اجازت ہے۔ وہ کیا کیسز ہیں؟ کہ جب اس عورت کو یہ یقین یا ظن غالب ہو کہ اگر وہ اپنے سسرال میں عدت گزارے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی عزت کو خطرہ ہے، تو ایسی ایکسٹریم سچویشن میں وہ فوراً اس گھر سے نکل جائے اور اپنے والدین کے گھر جا کر عدت بقیہ پوری کر لے۔ پھر اس کو نہیں کہا جائے گا کہ شوہر کا گھر تم نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ یہاں مجبوری ہے۔ تو آپ تمام حضرات نے ویڈیو کو مکمل دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسی بری باتوں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو دین کی معلومات ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔